حضرت طالوت کا تذکرہ آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اب اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، اور پھر ساتھ میں تابوت سکینہ کا تذکرہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حکومت کا طریقہ یہ تھا کہ جو یہودا کی اولاد ہوا کرتی تھی، یہودا یہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، تو اس کی جو اولاد ہوا کرتی تھی تو اس کی نسل سے بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اکثر مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت دور چل رہا تھا حضرت شموئیل علیہ السلام کا، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ کسی بادشاہ کا تقرر فرما دیجئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے، یہ حضرت طالوت جو تھے یہ بڑے نیک آدمی تھے بنی اسرائیل میں اس دور میں، ان کو طالوت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا قد بہت اونچا تھا اور بڑے جسمانی اعتبار سے فٹ، مضبوط، طاقتور تھے، بہت مضبوط تھے، لیکن یہ غریب اور مفلس تھے۔ بکریاں چراتے تھے اور جو بکریاں ذبح کی جاتی تھی تو اس کا چمڑا پکا کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا۔ اب وہ بنی اسرائیل تو آپ نے کل سنا کہ یہ بڑی بحث کرنے والی قوم تھی، تو کہا کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو مفلس ہے، کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ جسمانی اعتبار سے مضبوط آدمی، بادشاہ کے لیے جسم مضبوط چاہیے نا، ورنہ وہ لڑے گا کیسے، جنگ کیسے کرے گا، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو یہ جسمانی اعتبار سے مضبوط آدمی، اور دوسرا یہ علم والا آدمی، علم بھی اس کے پاس ہے، مضبوط جسم بھی اس کے پاس ہے، اس لیے تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم اس کو کیسے بادشاہ مان لیتے؟ کہا اچھا ایک کام کرو کہ اگر تابوت سکینہ آ جاتا ہے تو تب تو تم مان لو گے نا، تم اس کو اپنا بادشاہ مان لو گے نا؟ کہا ہاں۔ ہوا یہ تھا، یہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کا ذکر آج آپ نے تراویح میں سنا ہے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، شمشاد کی ایک لکڑی تھی، اس کا صندوق تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا تابوت سکینہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھی، پھر وہ آدم علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، پھر بعد میں نسلاً بعد نسلیں بطور وراثت وہ آگے بڑھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اس تابوت کی، اس صندوق کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انبیاء کرام کی تصویریں رکھی ہوئی تھی، ان کی شبیہ اس تابوت کے اندر تھی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، من و سلوہ کا کچھ حصہ تھا، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، انبیاء کے تبرکات اس میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اگر کوئی مقدمہ پیش آتا تو وہ اس تابوت سکینہ کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ مسئلہ حل کرو، تو اس سے آواز آتی اور وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دیتا مان جاتا۔ جب یہ بنی اسرائیل جنگ پر جاتے تو اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تو ان کو جنگ میں کامیابی ملتی، ان کو جنگ میں اس تابوت کے، اس کو تابوت سکینہ قرآن نے بھی کہا ہے، تابوت سکینہ۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس صندوق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات ہو، موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے تبرکات ہو، اس صندوق کی یہ شان ہے
تو جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے تبرکات، حضور کے موئے مبارک شریف ہو، حضور کا لباس شریف ہو، حضور کا پیرہن شریف ہو، کہ کتنی عظیم چیز ہوگی نا، اس کی شان ہی بڑی ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل حضور علیہ السلام کے تبرکات کے نام پر بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے مالیگاؤں میں کسی نے بتایا کہ تبرکات کی زیارت ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے وقت جس پانی سے غسل دیا گیا تھا اس پانی کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ میں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ 1400 سال تک کے اس پانی کا کہیں تذکرہ نہیں؟ کیا صحابہ نے بھی اس کی زیارتیں کروائی یا کی؟ کہاں تھا اب تک وہ پانی؟ یہ صورتحال، یہ صورتحال ہے۔ میں لیکن اس کا انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین بن کر کے بک رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا کہ معاذ اللہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اصلی نہیں، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اللہ کا واسطہ ایک دن مرنا ہے، اور موئے مبارک شریف کے تو کیا کہنے، جس کو دیکھو اس کے پاس موئے مبارک شریف۔ اللہ کے لیے رحم کرو، اللہ کے لیے کچھ خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اتنا عام کر دیا تو جو اصل تبرکات ہے لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے تبرکات کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، لعنت برسے گی، تباہی اور بربادی جو وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب کل تک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی تھی، اب اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے، کچھ تو خاص رکھو اللہ کے نبی کے لیے، سبھی کو عام کر دو گے؟ آپ برا نہیں مانیں، آپ کے پیر کے تبرکات ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے گھر تک رکھیں، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کے تبرکات کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے لیے کچھ خاص رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مسلمان حضور سے بہت عشق کرتے ہیں۔ اس عشق کے درمیان خلل نہ ڈالیں آپ، اور آپ بھی ہوشیار رہیں کہ دھندا پانی جو ہو رہا ہے تھوڑا اس سے ہوشیار رہیں۔ لیکن جو حضور کے تبرکات ہے اصل ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی ہمارے پاس لا کے تبرکات پیش کرے گا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو کہیں گے بھی نہیں کہ بھئی جاؤ اور وہ ہیں، اس لیے کہ انکار کیوں کریں، انکار کیوں کریں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے انکار کرنے کے لیے؟ لیکن ماننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ آپ کچھ بھی کریں، نئی نالین لا کے آپ دکھاتے ہیں سندل میں بھگو کر کے یہ حضور کی ہے، حضور کی نالین کو 1450 سال ہو گئے۔ میں نے ماہرہ مطارہ شریف کے نالین دیکھا، بظاہر جو وہ نالین شریف پوری بھی نہیں تھی، بہت ہلکا سا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس کا یعنی کہ اس میں موجود نہیں تھا، صرف اس کا ایسا لگتا تھا دیکھنے پر کہ اس کا تلوہ نظر آ رہا ہے بس۔ وہ دیکھ کر دل پکار بھی اٹھتا ہے نا، کیونکہ نئی چیز اور برسوں گزر جائے جس چیز پر تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھی نالین شریف، اسی طرح میں نے دلی کی جامع مسجد میں دیکھی نالین شریف، دل پکار اٹھتا ہے، اس کی کشش ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا خیال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نقلی اصلی، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے پاس ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ہندوستان میں 2 جگہ نالین شریف کی زیارت کی، ماہرہ شریف میں اور دلی کی جامع مسجد میں۔ اگر آپ جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کریں آپ، حضور کی نالین شریف۔ اور بھی جگہ ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہیں کا، اس کا خیال کریں، کہیں کہ میں مبارک شریف کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن خلدآباد شریف میں جو بابا برہان الدین غریب کے آستانے پر ہے اس کی سند بہت متصل ہے،
یعنی میں حضرت بابا برہان الدین غریب کو ملا حضرت محبوب الہی سے، محبوب الہی کو ملا حضرت بابا فرید سے، بابا فرید کو ملا قطب الدین بختیار کاکی سے، ان کو ملا سرکار غریب نواز۔ اب غریب نواز سے بڑی سند کیا ہوگی، اور پھر ان کو ان کے مشائخ سے ملا۔ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت ضرور کریں۔ تو بتانا صرف یہ تھا کہ جب تابوت سکینہ میں اور انبیاء کے تبرکات ہیں، اس کی برکتیں یہ ہے کہ اس کی برکتوں سے وہ دعا کر کے جنگ جیتتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک شریف جو صرف تبرک ہی نہیں ہے بلکہ حضور کے جسم اقدس کا، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ ہے، جز ہے، جز حضور علیہ السلام۔ موئے مبارک شریف اتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا اگر تابوت سکینہ آ جائے تو تم مان لو گے طالوت کو اپنا بادشاہ؟ تو انہوں نے کہا مان لیں۔ تو بنی اسرائیل کے پاس سے وہ تابوت سکینہ گم ہو گیا تھا۔ گم اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ بدعمل ہو گئے تھے، پاپ میں مبتلا ہو گئے تھے، جرائم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ایک قوم تھی وہ ان سے چھین لے گئی اور انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے حالات دیگرگوں ہو گئے تھے، بڑے خراب ہو گئے تھے، خستہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ قوم جس نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو ان کو بھی بیماریاں، تباہی، بربادی ہو گئی۔ تو ان کو ایک دن احساس ہوا کہ یار یہ تابوت کی ہم نے بے حرمتی کی ہے تو یہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پر وہ تابوت رکھ دیا اور تابوت رکھ کر کے بیل گاڑی کو ہانک دیا، اور 4 فرشتے وہ تابوت سکینہ کو، وہ بیل گاڑی کو صحیح راستے پہ چلاتے ہوئے لائے، اور ادھر طالوت کی بادشاہت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور تابوت سکینہ بھی آ گیا۔ تو لوگوں نے حضرت طالوت کو مفلسی اور غربت کے باوجود بادشاہ تسلیم کر لیا، مان لیا۔ تو ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ وہ بڑا شیطان صفت آدمی تھا، بہت ظلم کرتا تھا، لوگوں پہ زیادتی کرتا تھا، کمزوروں کو ستاتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جناب طالوت جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہم اس سے لڑیں گے اور جہاد کریں گے اس سے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو جالوت تھا تو وہ 300 رتل کی کلو کی ٹوپی، 300 رتل وزنی ٹوپی، 300 رتل وزنی ٹوپی وہ اپنے سر پہ رکھتا تھا، لوہے کی 300 رتل وزن کی لوہے کی ٹوپی اپنے سر پہ اڑتا تھا جب وہ جنگ میں آتا تھا۔ اس کو مارنا آسان نہیں تھا۔ تو طالوت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی جالوت کو قتل کر دے گا تو میں اپنی بیٹی کا یعنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ ان دنوں حضرت داؤد علیہ السلام ابتدائی جوانی میں تھے، جوانی کی شروعات تھی۔ تو جب جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بظاہر بڑی غربت میں، مفلسی میں زندگی گزار رہے تھے، ظاہری طور پہ بکریاں چراتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھی جاؤں گا جہاد میں۔ تو داؤد علیہ السلام ابھی ابتدائی عمر میں تھے، جوانی میں تھے۔ آپ گھر سے نکلے تو آپ نے ایک پتھر سے آواز سنی، داؤد مجھے ساتھ لے لو، میں وہی پتھر ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کی امانت تھا۔ آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر آگے بڑھے تو دوسرے پتھر سے آواز آئی، داؤد مجھے ساتھ لے لو، میں ہارون علیہ السلام کی امانت میں تھا، میں ان کی امانت ہوں، مجھے ساتھ لے لو۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک پتھر سے آواز آئی، داؤد مجھے بھی ساتھ لے لو، میں قاتل ہوں جالوت کا قاتل ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ تو تینوں پتھر اٹھا کے جھولی میں ڈال لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اگر کسی بندے سے کام لینا چاہیں تو اس کے لیے کیسے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اللہ کے بندوں کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو مت دیکھو، آپ کے رب کو دیکھو۔ ہم کمزور صحیح، ہمارا رب طاقتور ہے۔ اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، وحشت کرنے کی ضرورت۔ اللہ پہ بھروسہ، ہر وقت اللہ پہ بھروسہ، محمد پہ نظر ہے، بس یہی کام کرو، پھر دیکھو کیسے اسباب بنتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر،
اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرو, حضور پہ نظر رکھو, پھر دیکھو ہر ظالم کو تم کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہو. اور ظلم کی آندھی بہت دیر تک نہیں ٹک سکتی, ظلم کا طوفان بہت دیر تک نہیں رہ سکتا. ظلم ایک دن مٹنے کے لیے ہے. ظلم کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ظلم مٹنے کے لیے ہے, اور ظلم سہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ایک دن امید رکھیں ظلم ختم ہوگا, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ جتن کرتے رہیں, کاوشیں, کوشش, ہاتھ میں ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا, وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا, جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے کل وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی. جس قوم کی تقدیر میں آج ہونا چاہیے زندگی. کیا کر سکتے ہو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے, اپنی قوم کو ترقی پہ لے جانے کے لیے کیا کر سکتے, یہ ذہن ہونا چاہیے. تو داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. ایک نے کہا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, ایک نے کہا میں ہارون علیہ السلام کے پاس تھا, ایک پتھر نے کہا میں قاتل ہوں جالوت کا, لے لیا. اور جب وہاں پہنچے داؤد علیہ السلام 9 عمر تھے, تو گوفن میں آپ نے وہ تینوں پتھر ایک ساتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کے چلا دیا. تو اس کی 300 رتل کی وزنی ٹوپی بھی اس کے کام نہ آئی, تو اس کا بھیجا پس گیا ان پتھروں سے, بے اثر ہو گئی اس کی ٹوپی. حالانکہ اس کو مارنا آسان نہیں, اسی ٹوپی پر بڑا اس کو ناز تھا, اتنی وزنی ٹوپی وہ پہن کر آتا تھا, لیکن ان پتھروں نے اس کا بھیجا چیر دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام پھر اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچ کر کے حضرت طالوت کے پاس لائے, کہا کہ یہ کام میں نے کیا. تو پھر حضرت طالوت نے اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر. تو طالوت نے کہا تھا کہ اگر جالوت قتل کرو گے تو جو بھی کرے گا بیٹی کا نکاح بھی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر آدھی سلطنت بھی دی گئی. مزید 40 سال تک کے حضرت طالوت حیات رہے. پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا 40 سال کے بعد, تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کی جگہ بادشاہ بنائے گئے. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی, اور آپ پر زبور نامی کتاب نازل کی گئی.